بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ ربیع الاول کے نام سے موسوم ہے، اور ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس ماہ کے اندر، اس مہینے کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ کائنات کے اندر اس دن سے عظیم اور اس واقعے سے عظیم کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تمام دنیا کے جتنے آج تک امور ہوئے ہیں ان سب امور کے اندر سب سے اہم امر ہے اور اہم واقعہ ہے۔ اور جو انسان اپنے آپ کے مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ شخص ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہ ہو، پیدائش کی خوشی نہ ہو۔ ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، ضرور بھی ضرور اس کے دل میں نبی کی ولادت سے، نبی کی پیدائش سے دل میں اس کے خوشی ہوتی ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے، فرحت پیدا ہوتی ہے، مسرت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس خوشی کے نتیجے میں کچھ حضرات ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے چند سالوں کے اندر، تقریباً 300 سال کے اندر، یہ 200-300 سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن منانا اور اس کے لیے باضابطہ تقاریب کو منعقد کرنا، اور اس کے اندر ایک تو دینی کام کو جو ہے دین سمجھ کر کرنا رسمی طور پر، اور اس سے آگے ہٹ کر اب تو اتنا معاشرہ بگڑ چکا ہے اس معاملے میں کہ ہر وہ چیز بندے نے اس میلاد کے اندر شامل کی ہے جو وہ ایک خواہش جو ہے، جو اس کی نفسانی خواہشات ایک شادی خانے کے اندر یا اس کے خوشی کے موقع پر جو وہ کچھ کر سکتا ہے، وہ اس میلاد کے موقع پر دین کے نام پر وہ اپنی تمام خواہشات کو شامل کر رہا ہے۔ اور امت کا یہ طبقہ بہت تیزی کے ساتھ ہر سال بسال جو ہے بدعات میں اور گناہوں میں ملوث ہوتا جا رہا ہے۔ جب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا میلاد منانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ان کے دین سے ثابت ہے یا نہیں۔ آپ یاد رکھ لیں، دین کا مسئلہ قرآن سے یا احادیث نبویہ سے یا پھر اسی طرح اجماع صحابہ سے یا اجماع امت سے یا قیاس سے ثابت ہوتا ہے۔ تو کیا میلاد ان 4 چیزوں میں سے کسی سے ثابت ہے؟ ہرگز ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، نہ نبی نے اپنی زندگی میں کبھی جو ہے میلاد منایا ہے، اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی میں کبھی جو ہے باضابطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا گیا ہو، ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ تو پھر یہ بعد میں جو رسم جاری ہوئی ہے یہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ جب ان سے یہ کہا جائے کہ بھائی یہ میلاد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے صحابہ سے یا ان کے لائے ہوئے دین سے ثابت نہیں ہے، تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو کام نہ کریں وہ ہمارے لیے نہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میلاد نبی نے نہیں منایا تو ایک اچھا کام ہے میلاد منانا، تو ہم اس کو ضرور کریں گے۔ اور اس کے ضمن میں وہ لوگ بخاری کی ایک حدیث روایت کو پیش کرتے ہیں کہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جمع قرآن کے سلسلے میں کہا کہ صحابہ شہید ہو رہے ہیں، جو حفاظ ہیں، جن کو قرآن یاد ہے وہ شہید ہوتے جا رہے ہیں، قرآن کی ضائع نہ ہو جائے، ہمیں قرآن کو جمع کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً انکار کیا پہلے کہ جس کام کو نبی نے نہیں کیا ہم کیسے کریں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کام اچھا ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ کام اچھا ہے، جمع کیجئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے دن وہ رکے رہے، لیکن ان کے دل کو جب تسلی ہوئی تو انہوں نے وہ کام کیا۔ تو اس حدیث کو وہ جب پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو جس کام کو نبی نے نہیں کیا قرآن کو جمع کرنے کا، ان صحابہ نے کیا، تو معلوم ہوا کہ جو کام نبی نہ کریں وہ کام اگر قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو تو ہم کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے جمع قرآن کے سلسلے میں، یہ اجماع صحابہ ہے، یعنی تمام صحابہ کی متفقہ رائے سے، فیصلے سے قرآن کو جمع کیا گیا ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے۔ جیسے ہم قرآن سے دلیل پکڑ سکتے ہیں اور احادیث سے دلیل پکڑ سکتے ہیں، تو یہ اجماع صحابہ یہ بھی جو ہے اس سے بھی ہم دلیل پکڑ سکتے ہیں کسی کام کے جائز ہونے کے لیے اور کسی کام کے ناجائز ہونے کے لیے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ یہ کام جو ہے حضور سے ثابت نہیں تھا، صحابہ نے کیا، تو ہم بھی جو ہے وہ کام جو حضور سے ثابت نہ ہو اچھا ہو تو ہم کر سکتے ہیں، یہ کسی بھی حد تک درست نہیں ہو سکتا۔ انہیں یا تو حضور سے دلیل پیش کرنی ہوگی یا اجماع صحابہ سے دلیل پیش کرنی ہوگی، وہ ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کے برخلاف ایک اور دلیل وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے مدینہ منورہ، مکے سے جب حضور نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ہے، 3 دن کا حضور نے جو سفر کیا ہے، تو روز جو ہے صحابہ کرام مدینہ کے لوگ پہاڑیوں پر چڑھتے تھے اور حضور کا آنے کا انتظار کرتے تھے۔ تیسرے دن بھی جب انتظار کر کے واپس جا رہے تھے، حضور نمودار ہوئے، حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، تو سب لوگوں نے دف بجایا اور خوشیاں منائیں۔ تو اس حدیث کو پیش کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور کی آمد پر خوشیاں منائی گئی ہیں، تو ہم بھی جو ہے حضور کی ولادت پر خوشیاں منائیں گے۔ تو میرے بھائیو، حدیث خود بتا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر انہوں نے خوشی نہیں منائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کہ حضور مکے سے مدینہ آئے تھے اس لیے خوشی منائی۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا ولادت اور آمد پہ یعنی کہیں سے آنے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو یا کوئی بڑا آدمی آ جائے تو ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے ہم یہ استنباط کر سکتے ہیں یا یہ مطلب اس حدیث سے لے سکتے ہیں کہ کسی کے استقبال کے لیے ہم شہر کے باہر جا کر جو ہے اس کا استقبال کر سکتے ہیں، جیسا کہ احادیث کی کتابوں میں اسی عنوان سے اس کو باندھا گیا ہے کہ اگر کوئی باہر سے آ رہا ہو اس کے استقبال کے لیے ہم شہر سے باہر جا سکتے ہیں۔ کیا محدثین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کہیں کسی محدث نے اس حدیث کے ضمن میں یہ لکھا ہو کہ حضور کی میلاد یہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ کسی محدث کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ ہی کو سمجھ میں آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ولادت اور آمد میں فرق ہے۔ حضور محدثین نے یہاں سے یہی مسئلہ استنباط کیا ہے کہ اگر آپ کسی کے استقبال کے لیے شہر کے باہر جانا چاہتے ہیں تو جا کر آپ استقبال کر سکتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ کسی نے ثابت نہیں کیا کہ یہاں کہ حضور کی ولادت پر خوشیاں منائیں۔ اور اسی طرح آپ یہ بھی ذرا سوچیں، غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے ہیں، جب جس مرتبہ آئے ہیں مکے سے ہجرت کر کے اسی مرتبہ ان لوگوں نے استقبال کیا اور خوشیاں منائی ہیں۔ اس کے بعد کئی مرتبہ حضور مدینہ سے باہر گئے اور مدینہ واپس آئے ہیں، کیا مدینہ والوں نے اس طرح سے حضور کا استقبال کیا ہے کہ دف بجائے خوشیاں منائی؟ کہاں ذکر آتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ جب انہوں نے خود وہ ایک عمل ایک مرتبہ کیا ہے تو وہ صرف استقبال کے لیے کیا ہے۔ ہر سال جو ہے چاہتے تو وہ آپ سے زیادہ محبت کرنے والے تھے نبی سے، تو وہ ہر سال جو ہے نبی کی آمد پر خوشیاں مناتے، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ لیکن آپ نے اس حدیث کو جو ہے کہاں سے، جہاں جڑ نہیں سکتی وہاں لے جا کے جوڑ دیا، یہ کہاں سے جو ہے درست ہوگا؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، جو باتیں پیش کی جاتی ہیں اس سے کوئی مسئلہ یہ ثابت نہیں ہوتا، اور ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے یہاں شہر کے اندر جو نام دیا جاتا ہے 12 ربیع الاول کو، آپ میں سے اکثر حضرات نے پہلے سے سنا ہوگا اور آج بھی پرانے لوگ یہی کہتے ہیں کہ 12 وفات۔
12 وفات کا کیا مطلب ہے کہ 12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ 12 کو جب نبی کی وفات ہوئی ہے اور پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، کسی نے 9، کسی نے 8 کہا ہے، کسی نے 12 کہا ہے، کسی نے اور کچھ تاریخیں احادیث سے خود ثابت ہے، تو کس قدر آپ جو ہے ایک دن کو اگر متعین کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو، تو یہ کہاں کا انصاف ہوگا؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس دن حضور کی جو ہے جس مہینے کے اندر یا جس دن کے اندر اگر مان بھی لے 12 کو حضور کی وفات نہیں ہوئی، تو یہ مہینے میں تو ضرور جو ہے حضور کی وفات ہوئی ہے۔ تو کیا اگر ہمارا کوئی جو ہے جس مہینے کے اندر وفات پا جائے، لوگ شادیاں نہیں کرتے، لیکن یہاں جو ہے نبی کے نام پر کیونکہ شوق کو پورا کرنا ہے تو میلاد کے نام پر اپنے شوق کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اصل ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے یہ تقریبات اسی طرح ہمارے دین میں آئی ہیں جیسے کہ عیسائیوں کے اندر کرسمس آئی ہے۔ کرسمس کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو ہے پیدائش کے موقع پر منانے والا ایک دن ہے، اور وہ لوگ اس کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ تو وہ کیسے ہوا کہ جب کئی سو سال کے بعد لوگوں نے چاہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن جو ہے ہم یہ کام کریں گے کہ لوگوں کو اپنے کلیساؤں کے اندر، اپنی عبادت گاہوں کے اندر جمع کریں گے اور ان کی تاریخ سنائیں گے، ان کی سیرت سنائیں گے۔ جب ان کے جاننے والے عالموں نے کہا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ کی شریعت سے ثابت نہیں ہے، کہنے لگے ہم کون سا برا کام کر رہے ہیں؟ جو آج یہ جواب دیتے ہیں ہم کون سا برا کام کر رہے ہیں؟ ہم تو ان کو کلیساؤں میں بلا رہے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں بلا کر اچھی بات سمجھا رہے ہیں، دین کی بات سمجھا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سمجھا رہے ہیں، اور آج بھی یہی کہا جاتا ہے ہم کون سا برا کام کر رہے ہیں؟ ہم تو نبی کی سیرت سنانے مسجد میں بلا رہے ہیں، اور ہم جو ہے حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، یہ کہہ کر جو ہے جمع کیا گیا۔ تو بہرحال ان لوگوں نے جمع کیا، پھر اس کے بعد موقع یہ ہوا کہ کئی دنوں تک وہ عبادت گاہوں تک رہی کہ وہاں حضرت عیسیٰ کی سیرت سنائی جاتی، تعلیمات سنائی جاتی۔ کچھ سال کے بعد ان کو یہ جو ہے یہ چیز اور یہ تقریب روکھی اور خشک محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے جو کیونکہ وہ من چلے تھے تو ان کی طبیعت میں چاہا کہ کچھ نیا کرے، نوجوانوں کے شوق کو پورا کیا جائے، تو اس میں جو ہے ناچ گانے کو ایڈ کیا گیا، اس کے اندر جو ہے مختلف طریقے سے رسم و رواج کو شامل کیا گیا، اور آج دنیا کے سامنے اس کا منظر موجود ہے کہ کلیساؤں سے زیادہ وہ ایک عیاشی کا دن بن چکا ہے۔ اس دن میں سب سے زیادہ بچیوں کی عصمت دری ہوتی ہے، بچیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، سب سے زیادہ شراب پی جاتی ہے، سب سے زیادہ گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ یہ سب شیطان اسی طریقے سے بہکاتا ہے۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں کو بت پرستی پر شیطان نے اسی طرح ابھارا ہے کہ تم اپنے بڑوں کو یاد نہیں کرتے، تم کون سا برا کام کر رہے ہو، اپنے مورتی بنا کر جو اپنے بڑوں کو یاد کر رہے ہو۔ پھر مورتی بنائی گئی اور ہوتے ہوتے ان لوگوں نے مورتیوں کی پوجا شروع کر دی۔ تو کام شیطان بہکانا اسی طرح سے شروع کرتا ہے۔ تو 300 سال پہلے ایک بادشاہ کو یہی سوچا کہ ہمارے جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر جشن منایا جاتا ہے تو ہم بھی اس طریقے سے جو ہے ہمارے نبی کی پیدائش پر بھی جشن منائیں گے اور خوشیاں منائیں گے۔ اور یہ سلسلہ یہی مسجدوں سے شروع ہوا، اور مسجدوں سے جاتے جاتے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میلاد کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ میں ایک مولوی صاحب کی تقریر میں سنا گیا کہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو نبی کا عشق نہیں رکھتے، نبی کی محبت نہیں رکھتے۔ نبی کا عشق کا تقاضا یہ تھا کہ جب میلاد منائی جاتی تو پھر کوئی دلیل نہ پوچھی جاتی، بس نبی کے عشق میں جو ہے میلاد منا لی جاتی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی کا دین جو ہے وہ میرے اور آپ کے گھر کا نہیں ہے، میرے اور آپ کے ابا کا نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کا دین ہے، یہ اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا دین ہے۔ ہم نبی کی محبت میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکیں گے کہ نبی کے دین میں کوئی چیز زیادہ ہو جائے، جبکہ نبی نے سختی سے منع فرمایا کہ کوئی میرے دین میں ایک حرف بھی زیادہ نہ کرے، جو یہ کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ تو ہم ہرگز یہ برداشت نہیں کریں گے کہ جو کوئی نبی کے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے دین میں غلط سلط چیزوں کو شامل کر دے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ میلاد کا منانا، یہ جو نہ تو
سب سے پہلے یہ دین سے ثابت ہے، نہ قرآن سے، نہ احادیث نبویہ سے، نہ صحابہ کی زندگی سے، نہ قیاس سے، نہ اجماع سے، کسی سے ثابت نہیں۔ اور جتنی بھی گھسیٹ پھسیٹ کے کوشش کی جاتی ہے احادیث کو پیش کر کے فلاں طریقے سے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، کسی سے کچھ ثابت نہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو 2 روایتیں ان کی جو وہ پیش کرتے ہیں پڑھ کے میں نے سنائی ہیں اور آپ کو اس کے متعلق سمجھایا۔ تو اب ان سب باتوں سے ہٹ کر میں امت کے دانشوروں سے اور نوجوانوں سے نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس مسلک کے یا اس کے منانے والوں کے جو پیشوا ہے، رہبر ہے، علماء ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی غور و فکر کریں کہ معاشرے کو میلاد کو آپ ایک طرف رکھیں کہ میلاد منانا جیسے کہ میں نے بتا دیا جائز نہیں، پھر بھی مان لے اگر آپ منا رہے ہیں تو اس کو ایک طرف رکھیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ میلاد کے نام پر آج معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ نبی کے دین کی برکت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو جس طریقے سے گناہوں کا مرکز بنا دیا گیا ہے، پیدائش کے دن کو، وہ اللہ کے نبی کا صدقہ ہے کہ ابھی یہ نوبت ہمارے یہاں نہیں آئی، لیکن کئی طرح جو ہے اس میں خرافات پیدا ہو چکے ہیں۔ اگر اسی مسلک کے پیشوا اور رہنماؤں نے اگر اس پر روک تھام نہیں کی تو امت اور آگے بڑھ سکتی ہے۔ آپ دیکھیں اس کے منانے میں کتنے علماء شامل ہوتے، بہت ہی کم علماء ہیں، وہ بھی انہی کے جو اس مسلک کے ہیں وہی لوگ جو ہے اس کو ماننے والے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی جو ہے علماء کو آپ اس میں شامل ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ یہ سب دنیا دار نوجوان طبقہ ہے۔ یہ ہوتا اس لیے ہے کہ وہ شوق کو پورا کرتے ہیں اس طریقے سے کہ ان کو ناچ گانے کا شوق، ان کو گانے سننے کا شوق ہے، ڈی جے کا شوق ہے، تو وہ ڈی جے کا شوق جو ہے نبی کی نعتوں میں پورا کرنے کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا اگر محبت ہوتی تو وہ مسجد کو جاتے، محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ نبی کے دین پر عمل کرتے، نبی کے دین پر عمل نہیں ہے، کوئی نماز تو نہیں پڑھی جاتی، روزے نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات صحیح نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک صحیح نہیں، اخلاق کا مظاہرہ صحیح نہیں ہے، اور دعوے ہیں عشق نبی کے، اور عشق نبی کے نام پر ڈی جے لگانا یہ محبت ہے۔ یہ نعتوں کو جو ہے ڈیجوں میں لگانا، ترنم میں لگانا، اور ایسی ترنم جو گانوں کی مشابہت رکھتی ہوں، یہ تھوڑی ہے۔ اور الٹا کہ نبی کے نام پر کھانے پکائے جاتے ہیں اور چندے کیے جاتے ہیں، مانگے جاتے ہیں روڈ پر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم نے اپنی شادی کی بھی کسی طرح روڈوں پر مانگی تھی؟ نبی کے نام پر کھلانے کے لیے جو مانگی جاتی ہے۔ اور مجھے یہ بتائیے کیا اپنی دعوت کو روڈوں پر اس طرح کھلایا جاتا ہے؟ اپنے گھر کی شادی کو دعوت کو اس طرح کھلایا جاتا ہے؟ نہیں کھلایا جاتا۔ جب اپنے گھروں کی دعوت کو روڈوں پر کھلانا تم برداشت نہیں کرتے، نبی کے نام پر کھلایا جاتا ہے، کھانے کی بھی حرمتی ہوتی ہے، روڈوں پر کھلایا جاتا ہے۔ اور جو ہے اسی طرح رات بھر جو ہے کھانے کی تیاری کی جاتی ہے یا دن بھر، کبھی جو ہے ایک مرتبہ نماز کا اذانیں ہوتی ہے، نماز چھوڑ دی جاتی ہے، نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں، اور یہاں پر جو ہے مصروف ہے، اور نعت تو اتنی زور سے ڈی جے کے ساتھ کہ پوری گلی پریشان ہے۔ اب بول بھی نہیں سکتے کہ نبی کے نام پر ہو رہا ہے، بات بگڑے گی، لیکن اتنی زور سے ڈی جے لگا کر جو ہے نعتیں لگائی جاتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ عمل درست ہے؟ کیا یہ عمل حرام نہیں ہے؟ نبی نے نہیں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی، مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان و ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ڈی جے لگا کر اتنی سختی کے ساتھ جو بجایا جاتا ہے، کسی گھر میں جو ہے بوڑھے حضرات ہوں گے، چھوٹے بچے ہوں گے، نیند میں سے گھبرا کر اٹھ جاتے ہوں گے، لیکن کوئی فرق پڑنے والا نہیں، نہ فکر، نہ پل بھر کی جو ہے فکر ہوتی ہے کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف ہو رہی۔ نبی نے تو فرمایا کہ گلیوں کو بند کر دیا جاتا ہے، حالانکہ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی راستہ ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے لوگوں کے راستے کو بند کرتا ہے تو وہ عمل اس کے لیے کسی بھی حد تک درست نہیں ہے۔ تو نبی کے نام پر نبی کے ہی دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی، اور پھر جو ہے جشن کے طور پر جب اس کا جلوس نکالا جاتا ہے، کتنے اس میں علماء ہوتے ہیں، کتنے دیندار ہوتے ہیں، کتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر، کتنے دانشور ہوتے ہیں، آپ خود غور کریں۔ گاڑیوں پر بیٹھ کر ہارن بجانا، کیا اس سے غیروں کو تکلیف نہیں ہوگی؟ خود مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، غیروں کے پاس کیا تصور پہنچے گا؟ اور پیشانیوں پر، ماتھوں پر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھ کر ویسی پٹیوں کو پھینک دینا، اور رستہ تمام جو ہے لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہوئے جانا، اور وہاں جا کر صرف نعرے بازی کر کے واپس آ جانا۔ کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ دین اتنا ہی چاہتا ہے؟ حالانکہ دین کے تقاضے آج کے زمانے میں بہت کچھ ہیں۔ آج کیا کچھ نہیں ہو رہا مسلمانوں کے خلاف،
لیکن سامنے آنے کو تیار نہیں. بس ایک دن وہ اپنی خواہش پوری ہوگی, دوستوں کے ساتھ پھرنا پورا ہوگا, اس لیے جو ہے منایا جا رہا. ورنہ دین کے ایسے بہت سارے مسائل ہیں اور بہت سارے تقاضے ہیں, نوجوانوں کو سامنے آنا چاہیے, لیکن کوئی نوجوان آنے کو تیار نہیں, سب اپنے کاموں میں مصروف ہے, اپنے فونوں میں مصروف ہے. تو معزز سامعین کرام, اور خود خصوصاً ان کے دانشور علماء سے گزارش ہے کہ قوم کو سمجھانے میں ساتھ دیں کہ میلاد ایک تو پہلی بات ثابت نہیں, اگر آپ منا بھی رہے ہیں تو کسی حد تک جو ہے دائرے میں رہ کر منائیں کہ کسی کی تکلیف کا ہم سبب نہ بنیں, کسی کی تکلیف کا ہم سبب نہ بنیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گنبد کو جو ہے روڈوں پر بنا کر سجانا اور جو ہے اس کے کعبہ کا اس کا مثل بنا کر لوگ روڈوں پر سجانا, کیا یہ اس کی بات کی جو ہے اسلام میں گنجائش ہو سکتی ہے؟ کسی بھی عبادت گاہ کی شبیہ بنانا کس طرح سے جائز ہوگا؟ اور شبیہ بنا کر جو ہے اس کو روڈوں پر اس کی کو رکھا جاتا ہے, بعد میں توڑ کر پھینک دیا جاتا ہے. جس کی نسبت نبی سے لگی ہے, جس کی نسبت خانہ کعبہ سے لگی ہوئی ہے, اس کی شبیہ بنا کر اس کو کچروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو معزز ساتھیوں, اور بھی بہت ساری ایسی جو ہے اس دنوں میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں. کئی ویڈیو آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہوں کہ میلاد کے نام پر اسٹیجوں پر بچیوں کو نچایا گیا. تو قوم ایسے ہی اگر چھوڑا جائے گا, قوم کے نوجوان اپنی خواہشوں کو ایسے ہی پوری کریں گے جیسا کہ کرسمس کے اندر لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ کے نام پر اپنی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں, اور گناہوں کا مجموعہ انہوں نے اس دن کو بنایا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دن بھی ایسے ہی ہو جائے اور پھر روکنے سے نہ روکے. آج نہیں دیکھ رہے ہیں جامعہ نظامیہ کا فتویٰ روڈوں پر لگایا جا رہا ہے, ڈی جے سے متعلق فلاں چیزوں سے متعلق. ان لوگوں نے باضابطہ بڑے بڑے بینر بنا کر روکنے کی کوشش کی, لیکن رکنے تیار نہیں. کیوں؟ ایک رواج چل چکا ہے, اب قوم نہیں رکے گی. تو پھر بھی ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے دین کے سمجھنے, صحیح طور پر سمجھنے کی, اور دین میں نئی باتیں پیدا کرنے سے, دین میں خرافات کو پیدا کرنے سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور عشق اللہ کے رسول کا اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے.